बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि इतवार है तो इतवार को अल्लाह ताला की बरकत से अभी हमारे यहाँ मिलने मिलाने का रिवाज है। मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का दिन अपने स्मार्टफोन के साथ गुजारने की बजाय, अपने लैपटॉप के साथ गुजारने की बजाय और स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स का रेट चेक करने की बजाय जो ज़िंदगी में खुशियों में आपका शेयर है उसको तलाश कीजिए। हज़रत आदम जन्नत में थे लेकिन मुकम्मल खुश नहीं थे। अल्लाह ने उनकी खुशी के लिए अम्मा हवा को बनाया। तो इसमें हमारे लिए ये सबक है कि आपकी मेरी हकीकी खुशी इंसानों के साथ ही वाबस्ता है। मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरे 3-4 दोस्त मुझे मिलने आए हैं। उनमें से भट्टू साहब सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल हैं, हसनैन हमारा बेटा है, इसने फाइनेंस में बड़ी आला तालीम हासिल की हुई है। ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल है लेकिन रहता पाकिस्तान है। मेरे साथ हारून बैठे हैं, हारून मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने सीए किया हुआ है। राणा जाहिद साहब बहुत बड़े माशाल्लाह ज़िम्मेदार हैं, कोल्ड स्टोर अपना चला रहे हैं, हमारे भाई हैं। तो मैं सबसे पहले ना अपने बच्चों को आज हसनैन की एक दो खूबियों से मुतारिफ़ कराना चाहूँगा। हसनैन माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से इसने आला तालीम हासिल की है, लेकिन ये मुझे जब भी मिला है ये बड़ा देसी तरीके से मुझे मिला है। इसे अपनी शनाख्त पर बड़ा फ़ख्र है और अभी भी ये ऑस्ट्रेलिया छोड़ के यहाँ रह रहा है। तो हसनैन थोड़ा ना बेटा हमें आपने बताना है कि आप यहाँ जब लोग अल्लाह ना करे बात पे बात ये मुल्क छोड़ने की बात करते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं तो आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? सर एक तो मैं वहाँ पे 10 साल रहा हूँ। मेरा ख्याल है 10 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है। उसके बाद इंसान एक तो सोचता ज़रूर है अपने अगले फ्यूचर का, क्योंकि आप जो ख्वाब भी लेके जाते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में, अचीव हुए हों या ना हुए हों, एक दफ़ा आप कंसिडर ज़रूर करते हैं कि अब अगली लाइफ कहाँ पे गुजारनी है, और वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट मेरे पेरेंट्स भी थे, और वैसे भी जो है इंसान को होम सिकनेस भी थोड़ी सी होना शुरू होती है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें मिस कर चुका होता है 10 साल के पीरियड में वहाँ गुजारने के बाद। तो उसी दौरान जो है ये डिसाइड हुआ कि अब वापस आ जाना चाहिए। आपको आके कभी रिग्रेट तो नहीं हुआ? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ regret। आपको लोग जो वहाँ जाते हैं ना वो ज़्यादातर तो पैसा कमाने के लिए जाते हैं। आपको क्या यह लगता है कि पाकिस्तान में भी पैसा कमाया जा सकता है, हलाल तरीके से कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल कमाया जा सकता है। आप ये देख लेना कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान या इंडिया या इस तरह की इकोनॉमीज़ के अंदर आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सारा कुछ कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पे कुछ नज़र आता है तो वो यहाँ पे आती है ना, तो अगर वो यहाँ पे आके कर सकती हैं, हमारी तो मार्केट ही इतनी बड़ी है कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर कोई भी बंदा करना चाहे पाकिस्तान में। आप यहाँ ज़्यादा खुश हैं, वहाँ ज़्यादा खुश थे आप? सर इसमें मैं अक्सर ये वर्ड यूज़ करता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंसान शायद कहीं पे भी पूरी तरह मुतमिन नहीं होता, ज़्यादा कंपैरेटिवली मैं कहूँगा पाकिस्तान में ज़्यादा मुतमिन है। मेरा ना ये थीसिस है, मैं चूँकि डॉक्टर भी हूँ, थोड़ी बहुत मैंने जो मज़मून है इंसान से मुतल्लिक़ वो पढ़े हैं। आप अपनी जड़ से ना कट के ज़्यादा खुश नहीं रह सकते। आप जितना मर्जी फैल जाएं, कुछ अरसा आप बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जिस माहौल में अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया होता है, जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है, शायद किसी न किसी स्टेज पे वो आपको हॉन्ट करता है। तो आपका क्या तजर्बा रहा? टोटली एग्री करूँगा इस बात से कि आपने जहाँ पे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा हो, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाता है। उसको चेंज करना या अपनी फितरत को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा हमें ज़रा ये बताइएगा कि अभी यहाँ आपने फार्म हाउस बनाया हुआ है एनिमल्स का। आपकी मेहरबानी, आप हमें भी कुर्बानी के वक्त जानवर थोड़ा सस्ता देते हैं, आपकी बरकत से हम राणा साहब हमें कभी आलू उल्लू भी दे देते हैं, तो अभी इंशाल्लाह हमें गोश्त और दूध भी दिया करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कमाई यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में बराबर है तो आपका लिविंग स्टाइल बेहतर ऑस्ट्रेलिया में होता है यहाँ होता है? तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है। यहाँ हर चीज़ सस्ती है, यहाँ हर चीज़ सस्ती है, और इनकम भी रिलेटिवली यहाँ पे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। इवन अगर आप डॉलर्स के अंदर भी कंपेयर करें तो यहाँ पे आप ज़्यादा कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इंशाल्लाह हम हसनैन से तफसीली बातचीत भी करेंगे, जो बच्चे हमारे जाना चाहते हैं उनकी रहनुमाई भी करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि आप जहाँ भी जाएं वापस ज़रूर आएँ। आप जो लोग वहाँ रहते हैं और अपना बुढ़ापा वहाँ गुजारते हैं शायद वो खुश नहीं होते। मेरे साथ हारून भी तशरीफ़ रखते हैं। हारून का माशाल्लाह फर्नीचर में इनका बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, ये बैरून मुल्क भी माशाल्लाह इनकी बड़ी साख है। हारून आप भी, आपके छोटे भाई ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, बड़े भाई आपके ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, आपके बच्चे भी सारे ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं।
آپ بھی ابھی آسٹریلیا رہ کے آئے ہیں, آپ کے والد بھی ادھر تھوڑا بزرگ ہیں, آپ بھی شاید والدین کی خدمت کے لیے اور ویسے اپنے دینی رجحان کی وجہ سے یہاں ہیں, تو تھوڑا ہمیں بتائیے گا آپ آسٹریلیا سیٹل ہونا پسند کریں گے یا پاکستان سیٹل ہونا پسند کریں گے؟ سر ابھی حسنین بھائی نے بات کی اور آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جڑوں سے جو انسان کٹتا ہے, تو یہ تو فطرت کا قانون ہے. ابھی ہم ایک بڑے خوبصورت باغ میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ پودے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر گئی ہے, لیکن آج بھی مثال ہے آسٹریلیا یا ویسٹ ہمارے جیسا آم نہیں بنا سکا, ہمارے جیسا کنو نہیں بنا سکا. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کو قدرت نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جو مٹی ہے اس مٹی کے اندر جو ذائقہ ہے وہ اس دھرتی میں موجود ہے. تو اسی طرح ہم جس مٹی کے بنے, ظاہر ہے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ پانی اور مٹی سے انسان بنا ہے, تو اس جگہ کی جو مٹی کی تاثیر ہے ہم یہیں پہ پھل پھول سکتے ہیں. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. ہم جب ایک پودا کسی اور آب و ہوا میں جاتا ہے تو وہ نہیں پھل پھول سکتا, تو انسان کیسے پھل پھول سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ سب لوگ جو جاتے ہیں یہاں سے, کوئی بھی خوش, میں مل کے آیا ہوں بھائی کا تو بہت ٹائم گزرا, میں تو صرف 2 مہینے رہ کے آیا, تو ہر بندہ وہاں سے واپس آنا چاہتا ہے. اچھا, ہر بندہ واپس آنا چاہتا ہے, اس کو اپنی اگلی نسل کی فکر ہے. ریڈ ہے کہ مسئلہ رہ جاتا ہے جی معاش کا, ٹھیک ہے جی, کہ وہ ایک تو کچھ لوگ جن کی سوچ اگر صرف مثال کے طور پہ لائٹس اور بلڈنگز اور انفراسٹرکچر تک ہے, ظاہر ہے وہ تو ابھی اپنے ارتقاء کے سفر میں ہیں. جو اس چیز سے آگے چل گئے ہیں وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یار تعلیم, امن و امان, سیکیورٹی, معاش. تو ہم اپنے استاد کے ساتھ ایک بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی, بلکہ ادارہ رحیمیہ میں ہی بات ہو رہی تھی, تو ہمارے جو وہاں پہ ناظم اعلیٰ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے اس وقت تقریباً کوئی 800,000 کے قریب مجمع ہوگا, تو کیا آپ سب اپنے والدین سے بہتر حالات میں نہیں ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو جب ہم اپنے والدین سے بہتر حالات میں ہیں, جب انہوں نے نہیں چھوڑا, تو پھر آپ کیوں چھوڑتے ہو؟ بالکل صحیح بات, بجا بات. تو اس لیے ہم, اور سر دوسری جو بڑی اہم بات میں دیکھ کے آیا اور جو اس کا جہاں فقدان ہے, کہ وہاں جا کے ہم محنت اور وقت کی قدر ان دونوں میں پیچھے نہیں رہتے ہیں. محنت ہمیں جو کام ملتا ہے بڑے شوق سے کرتے ہیں کام, اور وقت کی قدر کرتے ہیں. میری پہلی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ 3:40 PM, ہم جاتے جاتے تو ہمیں 6 منٹ اوپر گزر گئے. تو پاکستانی اسٹائل میں ہم نے کہا ہم تو ٹائم پہ ہی ہیں, ہم نے وہاں جا کے کہا جی کہ ہماری اپوائنٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا یو آر لیٹ, اٹس 3:46. اس نے 6 پہ اتنا سٹریس دیا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ 6 منٹ پہ اس نے اتنا فوکس کیا ہے اور ہمیں اپوائنٹمنٹ نہیں ملی. تو اگر پاکستانی نوجوان اپنی صلاحیت پہ, اپنی کوالٹی انڈیکس پہ کام کرے, اپنی سکل لیول کو بڑھائے اور وقت کی قدر کرے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح بھائی نے کہا کہ ہم ان ڈالر ٹرمز بھی یہاں پہ اپنے آپ کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہارون, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اگر درخت وہاں جا کر ویسے نہیں پھل پھول سکتا تو ہم تو انسان ہیں, اور شاید ہمارا جو شعور ہے, جو ہمارا لاشعور ہے, جو ہماری جڑیں ہیں, وہ شاید زیادہ قوت کے ساتھ اس مٹی میں جڑی ہوئی ہیں. آپ وہاں جا کر کچھ عرصہ تو شاید اچھا گزار سکتے ہوں, لیکن میں ابھی ایک اپنا میں کالم لکھ رہا تھا, تو اس کالم میں لکھ رہا تھا کہ جیسے ضمیر ہے نا, ضمیر سونے پہ تو پھر ٹائم لگاتا ہے, ضمیر جاگنے پہ کوئی وقت نہیں لگاتا. اگر کسی کا ضمیر سو سکتا ہے تو کسی کا ضمیر جاگ بھی سکتا ہے. جب آپ وہاں رہتے ہیں, وہاں بلا شبہ آپ کو مادی آسانیاں ہیں, لیکن آپ اور میں, اسلام کا ہمارا ایک تصور ہے, شاید ہم کچھ چیزیں ہمیں نہ ہمارے لیے پیلیٹیبل ہوں, ہمیں ہضم نہ ہوتی ہوں, ہم نہ دیکھ سکتے ہوں کہ ہماری بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ ہو, ہمارے بیٹے کی کوئی گرل فرینڈ ہو. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہم بعض چیزیں شاید ہمیں نہ صحیح لگتی ہوں, اور ہم جتنی بھی اپنے آپ کو ماڈرن کر لیں, شاید ہم ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہم وہاں نہ رہ سکیں. کمپیٹیبل مشکل ہے. تو میں, جو ہمارے بچے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ ذرا دیکھیں. اور آخر پر میں ایک چھوٹا سا, اللہ تعالیٰ, کاش اللہ تعالیٰ کرتا وہ بات لطیفہ ہوتی, وہ مجھے ایک ڈاکٹر جو ہمارے نشتر کے ہیں, جن کی ساری کلاس اس وقت امریکہ میں سیٹل ہے, انہوں نے امریکہ سے واپس آ کر مجھے وہ بات بتائی. تو انہوں نے تو مذاق کے پیرائے میں بتائی, لیکن جب میں بات سوچتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا, میرے دوستوں نے میری بڑی خدمت کی. ایک میرے دوست نے نا مجھے بڑے دکھی لہجے میں بتایا کہ میری بیٹی نے نا ایک کرسچین لڑکے سے شادی کر لی ہے.
تو وہ کہتا ہے وہ بڑا دکھی تھا کہ اسلام میں ہم چاہتے تھے کہ اب میری بیٹی کسی مسلمان سے ہی شادی کرتی. تو وہاں کہتا ہے جو دوسرا کلاس فیلو تھا نا, اس نے وہ ہنس رہا تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ وہ ہنس نہیں رہا, اس کے آنسو نکل رہے ہیں. اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور کہا تمہاری بیٹی نے مرد سے تو شادی کی ہے, میری بیٹی نے تو یہاں ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے جب ہماری دوسری تیسری نسل اپنی جڑوں سے کٹی ہو. اور جیسے آج تک ہم ساہیوال میں بیٹھے ہیں, آج تک یہاں ہم آسٹریلین نسل کی گائے جو ہے اس سے ہم اس طرح کی ییلڈ نہیں لے سکے. ہماری اپنی ساہیوال کی جو گائے تھی وہ دنیا میں مثال تھی. تو جو ہندوستان تھا جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل تھا, انڈیا جس کو انڈیا بنانے والے ہمارے مسلمان تھے, ہمارے اپنے لوگ تھے جن کی ہم اولادیں ہیں, وہ دنیا کا 25-35% GDP ہمارے پاس تھا. تو ہم سونے کی چڑیا تھے, کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلتا تھا, وہ ہندوستان آتے تھے, ہم تو وہاں نہیں جاتے تھے. تو یہ وقت شاید دوبارہ بھی آ سکتا ہے, جیسے ہارون نے کہا کہ ہم اگر محنت کریں, ہم وقت کی قدر کریں, ہم اپنی قدر کریں. وقت ضائع کرنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے ورثے سے جوڑ کے, اپنے مذہب سے جوڑ کے, اللہ تعالیٰ کے نبی سے محنتی انسان میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا. حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محنت سے عبارت ہے. حضرت ابوبکر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, حضرت ختیجہ دیکھیں خاتون تھیں اور وہ اتنی بڑی تاجر تھیں. اسلام میں تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ بدنیت ہوں اور آپ یعنی عیاش ہوں. اسلام تو آپ کو بہت ڈسپلن سکھاتا ہے. آپ نے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے, ٹائم پہ پڑھنی ہے. ہارون آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ بات کریں پھر ہم. سر میں یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید ہمارے سامعین کو یہ تاثر نہ ملے کہ ہم کوئی اینٹی اپروچ رکھ رہے ہیں. دیکھیں قرآن پاک بھی کہتا ہے قل سیروا فی الارض, دنیا میں بالکل. تو تعلیم کے حصول کے لیے, ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے, اپنے ویژن کو براڈ کرنے کے لیے. کل میرے سامنے ایک ڈیٹا آیا کہ 1970 میں US کی پروڈکشن دنیا میں اس کا شیئر 28% تھا, اور چائنا باٹم پہ تھا, کوئی سنگل ڈیجٹ 2-4% میرا خیال. اور 50 سال کے بعد چائنا کا جو ہے اس ٹائم 26-28% ہے, اور US کا ہی نیچے ہے. تو کسی بھی ایک قوم کو بنانے میں 40-50 سال کا عرصہ کو بہت بڑا عرصہ نہیں ہے. تو اگر ہم ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے علم, اور جانا چاہیے دنیا میں علم کے مراکز بدلتے رہتے ہیں, اور یہ مشترکہ میراث ہوتی ہے. کبھی وہاں یہ سمارا اور بخارا ادھر بھی آتے تھے. جی, تو اس لیے ضرور جانا چاہیے, اپنی جڑوں سے نہیں کٹنا چاہیے, اپنے جڑوں سے نہیں کٹنا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. لیکن اعتدال ایک ضروری ہے, جائیں علم حاصل کریں اور واپس آئیں. آپ جہاں رہیں بطور پاکستانی رہیں, بطور مسلم رہیں, اپنے آپ پر فخر کریں. تو آج کا اتوار میرا اتوار بڑا اچھا ہو گیا. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آج ذرا نا لوگوں کو مل کر دیکھیں, 2-4 پرانے دوستوں کے پاس جائیں, ایک آدھ اپنے کسی بزرگ کے پاس جائیں, اور آج کا دن اپنے ساتھ گزاریں, اپنی مٹی کے ساتھ گزاریں, اپنی جڑوں کے ساتھ گزاریں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اتوار کو کوشش کریں گے کہ 4-5 دوست بیٹھیں اور آپ کے ساتھ مکالمہ کریں. تو آخری ہمارا پیغام یہ ہے کہ علم اور حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے. اگر وہ امریکہ سے ملتا ہے امریکہ جانا چاہیے. اور قول ہے, اگرچہ اس کے حدیث میں ہونے کے بارے میں تو اشکال ہے, لوگ بحث کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو بھلے تمہیں چین جانا پڑے, لیکن یہ قول تو ہے. اور مسلمانوں کے ابتدائی دور سے سفر کے نقطہ نظر سے نا کہ جتنا بھی دور جانا پڑے. اور آپ دیکھیں دنیا کے جو پہلے سفر نامہ لکھے گئے ہیں وہ مسلمانوں نے لکھے ہیں. ابن بطوطہ پہلے سفر نامہ نگاروں میں آتے ہیں, اور جیسے ہارون نے کہا کہ قرآن میں ہے. اور عرب تو پھر پوری دنیا کا سفر کرتے تھے. عرب اور اسلام تو پہلا ہی عرب تاجروں کی بدولت ہے. تو حکمت آپ کا گمشدہ مال ہے. آسٹریلیا بھی جائیے, نیوزی لینڈ بھی جائیے, لیکن خدا را وہاں جا کر حسنین رہیے, وہاں جا کر ہیکل اینڈ جیکل کسی ایسی جو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرتی مزاج سے لگا نہیں کھاتی, ان کو بھی اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے. اور آپ دیکھیں نا, یورپ اپنی شناخت پر فخر کرتا ہے. وہ اپنی 200-300 سال پرانی عمارت پریزرو کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. 90 سال کی عمارت پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, یہ ہے ہیریٹیج. ہاں جی, ہیریٹیج. ہمارا ورثہ تو بہت پرانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آج کا آخری میں پھر ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آج لیپ ٹاپ, موبائل, ان کو چھٹی دیں اور خود اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ خیر و برکات کا نزول کرے. پاکستان زندہ باد.